جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب نماز مغرب کی پاز سے پہلے ہم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوٹیشن آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور کشف المحجوب کو کیوں پڑھا جائے، یہ ڈسکشنز کیوں کی جائیں، اسپریچویلٹی، مسٹسزم، ریلیجن، اس کا رول کیا ہے. تو حضرت علی حجویری کی کانورزیشن سے جو بات جہاں سے ہم رکے ہوئے ہیں، حضرت علی حجویری ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم کس درجۂ شعور پر جینا چاہتے ہو، تمہاری لیول آف کانشسنس کیا ہے، کس لیول آف کانشسنس پہ ایگزسٹ کرنا چاہتے ہو. اگر تو کوئی شخص ادنا درجے پر، انفیریئر لیول کے اوپر جینا چاہتا ہے تو آف کورس زندگی میں آئے اور جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو نپٹائے، اور یہ جو آپ کی ورلڈلی ایگزسٹنس ہے 60-70 سال کی، وہ ختم ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی ہائر لیول آف کانشسنس پر جینا چاہتا ہے تو پھر اس کو زیادہ غور فکر، ایک ریفلیکٹیو قسم کی تھنکنگ اس کو کرنی پڑے گی. اور جو بڑے سوالات ہیں، ڈیوائن ریالٹی کیا ہے، ڈیوائن ریالٹی کا کریشن کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس تعلق کے حوالے سے میری جرنی اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ سارے بڑے سوالات ہیں جو سامنے پیدا ہوں گے. تو اگر کوئی شخص اس بڑے لیول آف کانشسنس پر جینا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کا لائف سٹائل، اس کی زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، اور ایک اور طرح سے وہ زندگی کو بتائے گا اور جیے گا. تو جو کانورزیشن ابھی تک ہم کر رہے تھے، حضرت علی حجویری نے جو بات کی ہے کہ یہ کائنات ڈیوائن مسٹریز کی کیریئر ہے، اور میری ہیومن ایگزسٹنس اور میری ریشنل انٹرفیئرنس مجھے ڈیوائن سائنس کو دیکھنے سے روک رہی ہے. مجھے اپنی ایگزسٹنس اور اپنے وجود کے اندر میں کھوتا جا رہا ہوں اور اپنے وجود ہی کو فائنل اور حتمی سمجھ رہا ہوں، جبکہ اصل میں کائنات جو ہے ڈیوائن مسٹریز کا ایک بہت بڑا پیلس اور ٹریجر ہے. تو توجہ اس پہ ہونی چاہیے. تو داتا صاحب نے یہ بات ہم یہاں سے ہمارا سلسلہ کلام ٹوٹا تھا. تو حضرت علی حجویری کی یہ بات کو ہم کمپلیٹلی پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایک آدھ کوٹیشن اور دیکھتے ہیں. حضرت علی حجویری فرماتے ہیں، پس یہ حجاب، یعنی یہ جو ویل ہے، یہ حجاب ظلماتی، اندھیرے والا یہ جو ویل ہے، عالم ناسوت میں، یعنی اس کریٹڈ ریلم میں، انسان کی طبیعت کی وجہ سے جو اس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی عقل کی وجہ سے جو اس میں تصرف کرتی ہے، اس کا مزاج بن چکی ہے. اسی لیے انسان نے جہالت پر اکتفا کر لیا ہے. تو حضرت علی حجویری فرما رہے ہیں کہ اس کریٹڈ ریلم میں انسان کی فزیکالٹی اور انسان کی ریشنالٹی جو انسان میں انٹرفیئر کرتی ہے اور اس کا ایٹیٹیوڈ بن گئی ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے وہ جہالت کو کافی سمجھتا ہے، اگنورنٹ ہوا ہوا ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میں سائنس کر رہا ہوں، میں اسپیس سائنس کر رہا ہوں، میں تھیوریٹیکل فزکس کر رہا ہوں، تو میں تھیوریٹیکل فزکس کے روٹ سے یا اسپیس سائنس کے روٹ سے میں خدا کے سائنس اور خدا کی مسٹریز کے پیچھے جاؤں. لیکن کیونکہ میرا وجود اور میری عقل انٹرفیئر کرتی ہے، تو حضرت علی حجویری کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیومن ایگزسٹنس اینڈ ہیومن ریشنالٹی، دے آر بیکمنگ وہیکلز آف اگنورنس. وہ اگنورنس کے وہیکل بنے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے رزلٹ کیا نکلا؟ تو حضرت علی حجویری فرما رہے ہیں، انسان جہالت پر اکتفا کر لیتا ہے، اور جب جہالت پر اکتفا کر لیتا ہے تو حق سے، یعنی ٹروتھ سے، ڈیوائن ریالٹی سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنے لیے اسی حجاب کو دل و جان سے خرید لیتا ہے. تو جو انسان کو جو ویلز ہیں، جو چیزیں ویلز ہیں اصل میں، وہ ان کو ریالٹی سمجھ رہا ہوتا ہے اور ویلز کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے. تو داسا فرما رہے ہیں، لہٰذا انسان کشف کے جمال سے بے خبر، جو ڈسکلوجر کی بیوٹی ہے اس سے بے خبر ہو گیا ہے.
سر الہی کی تحقیق سے روگرداں، رب العزت کی مسٹریز کی ریسرچ سے منہ موڑ لیا اس نے. جب وہی والی بات جو حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے پہلے ہم نے آج کی کانورزیشن کے آغاز میں دیکھا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کے سامنے اس کو دیکھ رہے ہو. یہ ہے ڈسکلوجر کہ ڈیوائن اور ہیومن کے درمیان ڈسٹنس جو ہے وہ منیمم ہو جائے، ختم ہو جائے. تو دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانی وجود اور انسانی ریشنالٹی کی وجہ سے انسان نے اگنورنس کو ایڈیکویٹ سمجھا، تو انسان جو ہے کشف کے جمال سے بے خبر، ڈیوائن بیوٹی کے ڈسکلوجر کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، بے خبر ہے. وہ ڈیوائن بیوٹی اس نے چکھی نہیں ہے، اس نے دیکھی نہیں ہے. سر الہی کی تحقیق سے روگرداں اور ڈیوائن مسٹریز کی ریسرچ سے منہ موڑے ہوئے ہے، حیوانات کے مقام پر آرام کیے ہوئے. تو یہ جو ایگزسٹنس ہے اٹ از این اینیمل ایگزسٹنس، یہ اینیملسٹک ایگزسٹنس کے لیول کے اوپر انسان جو ہے. تو آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارا جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، سیکولرزم، سائنس، ٹیکنالوجی، مطلب یہ سارے پروجیکٹس ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آسائش کی طرف، مادے کی طرف، پیسے کی طرف، ایک کمفرٹ کی طرف. یہی چیزیں ہیں جو میں اٹریکٹ کر رہی ہیں. تو یہ تو حیوانات کا درجہ ہے نا، درجہ شعور. یہ تو اینیمل کا لیول ہے. یعنی جانوروں کو کھانا مل رہا ہے، ان کو سونے کی جگہ مل رہی ہے، وہ کسی جگہ پہ کمفرٹیبل ہیں، تو وہ اس طرح تو ان کی زندگی بھی گزر رہی ہے. لیکن میں کون ہوں، میرا خالق کون ہے، خالق اور میرا تعلق کیا ہے، کیا میرا سفر صرف یہی 60-70 سال کا ہے یا اس کے بعد بھی میرا کوئی سفر ہے، جرنی آگے کیا ہے؟ یہ جو بڑے سوالات ہیں، اگر میں نے ان کو حل کرنا ہے تو مجھے میری یہ جو اینیملسٹک لیول آف ایگزسٹنس ہے یہ تو مجھے کہیں نہیں لے کے جا رہی. تو حضرت علی حجویری نے 1000 سال پہلے بیماری کی تشخیص کر دی تھی. حضرت علی حجویری نے بیماری کو بھانپ لیا تھا کہ انسانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ حیوانات کے لیول پر آ چکے ہیں. اور کیا کہا حضرت علی حجویری نے؟ اپنی نجات کے مقام سے بھاگا ہوا ہے. تو اصل میں اس کی سیلویشن ہے یا اس کی جو کلمینیشن ہے، اس اسٹیشن سے انسان بھاگ گیا ہے. پھر حضرت علی حجویری انہی باتوں کو ایک اور طرح سے بہت خوبصورت انداز میں دوبارہ ریٹریٹ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں تو پھر نہ اس نے توحید الہی کی خوشبو سونگی، نہ احدیت کے جمال کو دیکھا، اور نہ ہی توحید کا مزہ چکھا. تو یہ باڈیلی ایگزسٹنس، ریشنالٹی کی انٹرفیرنس، جس میں ڈیوائن سائنس کو نہ دیکھنے کی عادت کی وجہ سے توحید الہی کی پرفیوم بھی نہیں سونگی کبھی، ڈیوائن وننس کی فریگننس تک نہیں کبھی سونگی گئی. احدیت کے جمال کو نہیں دیکھا، جو وننس کا جو بیوٹی تھی ڈیوائن وننس کی، وہ نہیں دیکھی گئی. توحید کو کبھی چکھا ہی نہیں ہے، تو ڈیوائن وننس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا. اور عناصر کی ترکیب کی وجہ سے، یعنی یہ جو ہماری باڈیلی کانسٹیٹیوشن ہے ایلیمنٹس کی، عناصر کی ترکیب کی وجہ سے مشاہدہ حق کی تحقیق سے باز رہا. مشاہدہ حق یعنی ڈیوائن آبزرویشن. تو کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں ایسا پھنسا ہے کہ اس نے کبھی اپنی جو فیکلٹیز ہیں، ہیومن فیکلٹیز، ان کو مشاہدہ حق کی تحقیق میں لگایا ہی نہیں ہے. اور حرص سے دنیاوی کی وجہ سے، یعنی یہ دنیا کی گریڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سے منہ موڑ لیا، اور خواہش حیوانی نے ربانی زندگی کے بغیر نفس ناطقہ کو اس قدر مغلوب کر دیا ہے کہ انسان کی جملہ حرکات اور جستجو فقط حیوانیت قرار پا گئی، حتیٰ کہ انسان کھانے، سونے اور شہوات نفسانی کی پیروی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا. تو حضرت علی حجویری
ایک پوری کریٹیک انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ انسان نہ ڈیوائن وننس کی بیوٹی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ وہ ڈیوائن وننس کا ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس دنیا کی جو باڈیلی اس کی ایگزسٹنس ہے اس کی وجہ سے مشاہدہ حق کی ریسرچ بھی نہیں کرنا چاہتا، اور دنیا کی گریڈ جو ہے اس کو اس نے سینٹر رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی محبت سے منہ موڑ کر ایک اینیمل لیول کے اوپر، خواہش حیوانی کے لیول کے اوپر ہمارے اندر ایک ربانی کمپوننٹ تھا، خدا والا کمپوننٹ تھا، اس کو مغلوب کر دیا ہے، اس کو اتنا ڈومینیٹ کیا ہے کہ وہ چھپ گیا ہوا ہے، اور صرف اب کھانا پینا سونا شہوات یہی رہ گئی ہے. انسان انہی لیولز کے اوپر پھنس چکا ہے. تو حضرت علی حجویری نے 1000 سال پہلے بیماری کی تشخیص کی ہے. دین صرف آپ کو دنیاوی طور پہ مادی طور پہ کامیاب کرنے نہیں آتا. دین کا بنیادی مقصد ایک گریٹر، ایک بڑے لیول آف کانشسنس آپ کو عطا کرنا ہے، ایک بڑے شعور کے لیول کے اوپر. دینی شخص کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، جو ٹرو دینی شخص ہے اس کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا میں امیر ہے، غریب ہے، کامیاب ہے، ناکام ہے، بلکہ وہ اس دنیا میں اپنے 60-70 سال کس درجہ شعور پر جیتا ہے. اگر تو وہ ہائر لیول آف کانشسنس پر جیتا ہے تو دنیا کا فقیر ترین، درویش ترین آدمی بھی ہوگا، غریب ترین آدمی بھی ہوگا تو علی حجویری کی طرح چاند بن کر چمکے گا. اور 1000 سال ہو گئے ہم حضرت علی حجویری کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک ہائر لیول آف کانشسنس پر انہوں نے خود بھی وہ جیے، اپنے سٹوڈنٹس کو انہوں نے دعوت دی، اور اس کتاب کے ذریعے 1000 سال سے ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں کہ ہائر لیول آف کانشسنس پر جینا ہے. تو اکثر جو سوال ہوتا ہے کہ دین کو کیوں دیکھا جائے، ریلیجن کو کیوں پڑھا جائے، مسٹسزم کو کیوں پڑھا جائے، اس کی ریلیونس بھی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، اس کا مجھے فائدہ کیا ہے، واٹ آر دا ٹینجیبل گینز. تو ٹینجیبل گینز کی تو اصل میں بحث ہی نہیں ہے، یہ تو اینیملز کی بحث ہوتی ہے ٹینجیبل گینز کی. دین یا اسپریچویلٹی یا روحانیت یا مذہب کا کوئی بھی برانچ وہ آپ کو ایک بائی پروڈکٹ ہو سکتا ہے کہ آپ امیر ہو جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ مادی طور پہ بھی ترقی پا جائیں، اٹ کوڈ بی اے بائی پروڈکٹ، مگر وہ اس لیے آیا نہیں ہے، وہ آپ کے بڑے مقاصد، بڑے سوالات کو حل کرنے کے لیے آیا ہے، اور آپ کو ایک بڑے لیول آف کانشسنس پر وہ زندگی گزارنے کے لیے اور زندگی پر چلانے کے لیے آیا ہے. تو اس سوال کو ہمیں یوں ایڈریس کرنا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ایک بڑے شعوری انقلاب کے موجب بنے، اور انہوں نے ایک وہ ریولوشن کریٹ کیا. اٹ واز ناٹ جسٹ مٹیریل ریولوشن ہمیشہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. اٹ واز این انٹلیکچوئل ریولوشن، کانشسنس کا ریولوشن تھا جو یہ انبیاء کرام ہمیشہ لے کے آتے ہیں. اور کانشسنس کے ریولوشن میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک فرد کا اپنے کریٹر کے ساتھ تعلق جو ہے وہ برقرار رہے، بلکہ اس نوعیت کا تعلق ہو کہ فرد کریٹر کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر ہو، ہر وقت پریزنٹ ہو. اور اگر یہ پریزنس ایبسنس میں بدل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کانشسنس میں مسئلہ ہے، ہمارے شعور میں مسئلہ ہے. تو حضرت علی حجویری آج ٹیچرز ڈے تھا، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم حضرت علی حجویری کو تھوڑا سا ٹریبیوٹ پیش کریں. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے اندر بہت سی ڈسکشنز ہیں. میں کوائٹ آنیسٹلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی ایم سلائٹلی ill prepared، کیونکہ کتاب اٹس این اوشن، اٹس این انسائکلوپیڈیا آف اسلام اینڈ اسپریچویلٹی، اور بہت اس کے اندر قیمتی بحثیں ہیں جو حضرت علی حجویری نے کی ہیں. اور حضرت علی حجویری نے ایک جگہ پہ جیسے انسان کی جو کمپوزیشن ہے اس کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور سائنس ابھی یہاں تک نہیں پہنچی ان فیکٹ، اور ہر چیز ایک ہمیں ہمارے اندر ایک لینس پیدا ہو گیا کہ جو سائنٹیفک لینس سے چیز نہیں آتی وہ ریئل نہیں ہوتی. یہ بہت ہی فلاڈ اپروچ ہے یہ، کیونکہ سائنس تو خود ایک ورک ان پروگریس ہے، سائنس تو خود ایوالو ہو رہی ہے پچھلے اتنے سالوں سے، ہزاروں سالوں سے. تو سائنس تو خود قطعیت یا فائنلٹی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتی. تو بہرحال حضرت علی حجویری نے ایک جگہ پر
انسان کی جو کمپوزیشن ہے اس کے اوپر بہت خوبصورت نکات عطا کیے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان میں اسپرٹ ہے، روح، اور روح کے اوپر بہت خوبصورت گفتگو حضرت علی حجویری نے کی ہے. انسان کے اندر جو دوسرا کمپوننٹ ہے، سٹل کمپوننٹ، وہ نفس کا ہے، اور انسان کا جو تیسرا کمپوننٹ ہے وہ انسان کی باڈی ہے. تو جسم، روح اور نفس کا یہ جو کی ارینجمنٹ ہے اس دنیا میں یہ انسان کو انسان کرتی ہے. اس دنیا میں ہمارے پاس ایک سٹل کمپوننٹ ہے جو نفس ہے، اور ایک اور سٹل کمپوننٹ ہے وہ روح ہے. اور نفس جو ہے عام طور پہ وہ آپ کو دنیا کی طرف، گریڈ کی طرف، لالچ کی طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اسپرٹ جو ہے وہ ٹورڈز گاڈ آپ کو لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور ان کی جو آپس کی جو کشمکش ہے وہ انسان کے جسم میں بپا ہے. تو جو اپنی باڈی کو، اپنے اسپرٹ کو انفلوئنس میں لے کے آئے گا حضرت علی حجویری کے اسکول آف تھاٹ میں، اس کا باڈی، اس کا جو جسم ہے وہ روحانی ہو جائے گا، تو اپنے روح کے تابع اپنے جسم کو کرے گا، اور روح ہمیشہ گاڈ کانشسنس کی طرف اس کو لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اور نفس جو گریڈ اور لالچ اور دنیا اور یہ جتنے گھاٹے کے سودے ہیں، تو حضرت علی حجویری نے بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر کانورزیشن کی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آج کی کانورزیشن کو البتہ میں کلمنیٹ کرنا چاہوں گا حضرت علی حجویری کے اپنے ٹیچر کے احوال کو پڑھتے ہوئے. جی حضرت علی حجویری کا جو اپنا ان کے جو اپنے ٹیچر تھے، انہوں نے کیسے سیکھا اور وہ کیسے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. تو آخر میں کلمنیٹ ہم اس پہ کریں گے. ایک چیپٹر اور بھی، بہت سی باتیں ہیں، بہرحال وہ وقت بھی کم ہے، اور شاید یہ تو کشف المحجوب ایک ایسی کتاب ہے کہ ایک ایک پیج، ایک ایک پیرا، ایک ایک فقرہ اس کا اتنا قیمتی ہے کہ یہ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ پڑھنی چاہیے، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے پڑھی بھی. تو بہت سی باتیں ہم جو ہمارے ریگولر ریڈنگ سیشنز ہیں وہ وہاں پر ہم کر رہے ہیں آلریڈی، اور وہ آئیں گی بھی وقت مقررہ پر. تو یہ 2 باتیں میں آپ سے آخر میں ڈسکس کرتا ہوں، ایک حضرت علی حجویری کے ان کے ٹیچر کے ساتھ تعلق، اور ایک قرآن عظیم الشان کے اوپر جو حضرت علی حجویری فرماتے ہیں، اس پر پھر ہم آج کی اس ٹاک کو کلمنیٹ کریں گے. تو حضرت علی حجویری اپنے ٹیچر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت علی حجویری کے ٹیچر کا نام ہے ابو الفضل ختلی، اور یہ ڈماسکس کے تھے. ڈماسکس کے پاس ایک گاؤں تھا، وہاں کے تھے. تو کہتے ہیں کہ آپ صوفیانہ رسم اور لباس کے پابند نہ تھے، بلکہ اہل رسم کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے. تو حضرت علی حجویری اپنے ٹیچر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ آج کل یہی ہے نا کہ ہم صوفی ہیں تو خاص قسم کا ڈریس کوڈ، خاص قسم کی لنگو، خاص قسم کی جارگن، خاص قسم کی باتیں، دیز آر ریچولز، خاص قسم کی قوالیاں، بھنگڑے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صوفیانہ رسم و لباس کے پابند نہ تھے. یعنی جو میرے ٹیچر تھے ابو الفضل ختلی، وہ یہ جو ریچولز ہیں ان کی پابندی نہیں کرتے تھے، بلکہ اہل رسم کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے تھے. جو ریچولسٹک صوفیز ہوتے تھے ان سے بڑی سختی کرتے تھے. تو ہمارے ہاں دین کے دیگر برانچز کے ساتھ ساتھ تصوف کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور حضرت علی حجویری نے اس پوری کتاب کے اندر سخت کریٹیک کی ہے. ہم تصوف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے ہوا میں اڑنا شروع کر دینا ہے، یا میرے ساتھ والے بندے کی ٹو لگا کے کہ جی آپ یہ سوچ رہے ہیں یا آپ نے یہ کھایا ہے. یہ تو تصوف ہے ہی نہیں. تصوف کا یہ پروجیکٹ جس میں چیزیں ریچولسٹک ہو گئیں کہ جی فلانا عرس ہو رہا ہے، فلانا وہ ہو رہا ہے، جی فلانا یہ تو اسی سے تو رہائی آزاد کرانا تھا، لبریٹ کرانا تھا. حضرت علی حجویری کی یہ کتاب لبریٹ کرتی ہے، مطلب اس کا یہ مقصد ہے. تو کہہ رہے ہیں میرے ٹیچر ریچولسٹک صوفیوں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے،
اور میں نے آپ سے زیادہ باہیبت آدمی کوئی نہیں دیکھا، کہ آپ جیسا باہیبت آدمی میں نے نہیں دیکھا. یعنی جیسے حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں آتا ہے، بڑے باہیبت باحشمت، ایک کریٹ ہو جاتی تھی. تو اپنے درجے پہ حضرت ابو الفضل ختلی بھی ایک ایسی پرسنالٹی تھے کہ جب تشریف لاتے تھے تو ان کا ایک وہ طاری کر دیتے تھے اپنی آڈینس کے اوپر. دادا صاحب فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. تو حضرت علی اجویری نے کہا کہ میرے ٹیچر تو اس دنیا کی گریڈ سے اتنے دور تھے کہ فرماتے تھے دنیا ایک دن ہے اور ہم نے اس میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی ہم دنیا میں سے کچھ حصہ نہیں لیتے، نہ اس کی قید میں پھنستے ہیں. ہم نے دنیا کی خرابی کو دیکھ لیا ہے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت علی اجویری اپنے ٹیچر کا بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ان کے ہاتھ دھلا رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ جب تمام کام تقدیر اور قسمت پر ہی موقوف ہیں تو آزاد لوگ تصوف کی امید پر کیوں اپنے آپ کو ان پیروں کا غلام بناتے ہیں. تو حضرت علی اجویری اپنے ٹیچر کو کے ہاتھ دھلا رہے تھے اور دل میں یہ خیال آیا کہ جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو ہم کیوں ان اسپریچول ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں کہ ان سے ہمیں تصوف ملے، کرامت ملے، طاقت ملے. کیوں ہم ان پیروں کا اپنے آپ کو غلام بنا لیتے ہیں؟ تب ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو ریوارڈ دینا ہے، جو اسپریچول لیول کے اوپر جتنا بلیس کرنا ہے. تو واٹ از دا نیڈ فار ٹیچرز؟ تو حضرت علی اجویری کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سوچ رہا تھا اور اپنے ٹیچر کے میں ہاتھ دھلا رہا تھا. تو آپ نے فرمایا بیٹا جو کچھ تو نے خیال کیا وہ مجھے معلوم ہو گیا. جان لے ہر حکم کا ایک سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ کسی سبب کے ذریعے ظاہر ہوتے ہیں. ہر حکم کا ایک سبب ہے. جب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کسی عام بچے کو تخت و تاج کا مالک بنا دے، یعنی اس کو اسپریچولی ایلیویٹ کرے، تو رب تعالیٰ پہلے اس کو توبہ کی توفیق بخشتا ہے اور پھر اپنے کسی دوست کی خدمت میں بھیج دیتا ہے تاکہ اس کی یہ خدمت اس کی کرامت کا سبب ہو جائے. تو حضرت علی اجویری کہہ رہے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ٹیچرز کیوں، اگر کسی کو اسپریچول کلینزنگ، تزکیہ، کرامت ناٹ میریکل کے لیول پہ، کرامت ویسے بھی کرم کو کہتے ہیں نا، بندے کی جو ایلیویٹڈ سٹیٹ ہے اس کو بھی کرامت کہتے ہیں، کلوزنس ٹو گاڈ. تو دادا صاحب نے کہا کہ بھئی جب کلوزنس ٹو گاڈ اللہ کا ہی فیصلہ ہے تو کیوں ہم ٹیچرز کے ہاتھ دھلائیں اور ٹیچرز کے پیچھے پیچھے جائیں. تو یہ سوچ رہے تھے کہ ان کے ٹیچر نے کہا کہ بیٹے جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہے، اللہ کا جو بھی ڈیسیجن ہے، وہ اس دنیا میں تھرو اے سبب ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پردے میں ہے نا، اس کائنات میں حالت غیب میں ہے. رب العزت بظاہر نظر تو نہیں آ رہے. اب کسی کو اگر ہدایت دینی ہے تو کوئی سبب ہوگا نا، کوئی سبب کا اظہار ہوگا، کوئی ٹول ہوگا، کوئی انسٹرومنٹ ہوگا، کوئی اللہ کی پالیسی ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، سبب ہوگا کچھ. تو کہا کہ اللہ کا ہر حکم ایک سبب کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. اور رب العزت جب کسی کو ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس کو ریٹرن کی اپرچونٹی دیتے ہیں، ایک توفیق دیتے ہیں. اور توفیق پر بھی بڑی خوبصورت گفتگو حضرت علی اجویری نے کی ہے کہ یہ توفیق کیا ہوتی ہے اس کتاب میں. اور وہ ایک جگہ جیسے انہوں نے کہا کہ توفیق بندے کا وہ ارادہ ہے جس میں رب تعالیٰ کی ہدایت ملی ہوئی ہو. یعنی آپ نے بھی ارادہ کرنا ہے، آپ کو اللہ نے ول دی ہے، فری ول دی ہے. جب آپ اپنی فری ول سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ پھر اس میں برکت ڈالتا ہے تو یہ دونوں کا ملاپ جو ہے توفیق ہے. یہ آپ بھی کچھ کرتے ہیں. تو حضرت علی اجویری فرما رہے ہیں کہ ان کے جو ٹیچر ہیں انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت کسی کو ایلیویٹ کرنا چاہتا ہے تو پہلے توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. جب توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے پھر وہ اس کو اپنے کسی دوست کے پاس بھیج دیتا ہے
یہ دوستوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرے کچھ اولیاء ہیں جن پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. تو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اور وہی دوست وہ ٹیچرز ہیں ہمارے لیے, اور وہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کی علم کی وجہ سے عزت کرتے ہیں. سب سے بڑے ٹیچر آف کورس انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہے, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور ختم نبوت کے بعد اب وہی جو سیٹ ہے یا وہ جو فنکشن ہے وہ اولیاء اللہ کر رہے ہیں. تو حضرت علی اجویری نے کہا کہ میرے ٹیچر نے کہا کہ اس طرح سے اللہ اپنے دوست کے پاس بھیج دیتے, اور وہ جو دوست کے ساتھ وہ ٹائم بتاتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے, ان سے ادب سیکھتا ہے, الٹیمیٹلی وہ جو اسپریچول ٹریننگ ہے وہ اس کی پھر اسپریچول پراکسیمٹی یا گاڈ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے اوپر کلمنیٹ کرتی ہے. تو یہ ایک جرنی کے ساتھ ہر کوئی گزرتا ہے. تو حضرت علی اجویری فرماتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت یہ بھی ویسے بات ہے کہ جس روز آپ کی وفات ہوئی حضرت ابو الفضل ختلی کی, آپ بیت الجن میں تھے, یہ ایک جگہ کا نام ہے, اور فرماتے ہیں کہ یہ بیت الجن بانیان اور دمشق کے درمیان ایک گھاٹی کے پاس ایک گاؤں ہے. تو آپ اپنے گاؤں میں تھے اور آپ نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا, اور میرے دل میں لوگوں کی عادت کے مطابق ایک سچے دوست کی جدائی کا بڑا رنج تھا. تو حضرت ابو الفضل ختلی اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری گود میں ان کا سر تھا اور میرے اندر بہت ایک پین, آئی واز فیلنگ اے لاٹ آف پین. اور پین کے لیے کیا جملہ لکھا حضرت علی اجویری نے, میرے دل میں لوگوں کی عادت کے مطابق ایک سچے دوست کی جدائی کا بڑا رنج تھا. تو میں بڑی پین میں تھا. تو حضرت ابو الفضل ختلی نے مجھ سے فرمایا, اے بیٹا, میں اعتقاد کا ایک مسئلہ تجھے بتاتا ہوں, اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق کر لے گا تو سب رنجوں سے چھوٹ جائے گا. جان لے کے سب مقامات اور حالات خدا تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے, اس لیے تجھے رب تعالیٰ کے فعل پر نہ کوئی جھگڑا کرنا چاہیے اور نہ ہی دل میں رنج کرنا چاہیے. اس کے سوا آپ نے کوئی لمبی وصیت نہ فرمائی اور جان دے دی. تو حضرت علی اجویری کہہ رہے ہیں کہ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کا ڈیتھ بیڈ تھا. وہ وقت وصال انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہیں بلیف کا ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں, اس کو انڈرسٹینڈ کر لو, اگر تم اس کو انڈرسٹینڈ کر لو گے تو سب تکلیفوں سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. کہ جتنے حالات اور مقامات ہیں اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فعل پر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, نہ دل میں رنج کرنا چاہیے. تو اب کوئی ہمارا پیارا جا رہا ہو تو اگر ہمارے دل میں کوئی وسوسہ یا دل میں کوئی گلہ نعوذ باللہ پیدا ہو تو اس سے ہمیں رہائی اختیار کرنی ہے. حضرت ابو الفضل ختلی نے کہا کہ ہر ایکشن اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے کسی ایکشن پر نعوذ باللہ کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی دل میں رنج کرنا چاہیے. اور یہ کہہ کر آپ نے جان دے دی اور کوئی لمبی وصیت نہیں فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت علی اجویری اور ان کے ٹیچر ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا کرم خصوصی کرے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ٹیچنگ سے آف کورس ہم نے ایز اے گروپ بہت سیکھا ہے, اور یقینی طور پہ اور بھی بہت سے لوگ آئیں گے, ہم نہیں ہیں تو کوئی اور آئیں گے جو ان کتابوں کو پڑھیں گے, آگے پھیلائیں گے, سیکھیں گے. اور حضرت علی اجویری کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے آف کورس, اور ایک ہم سب کے لیے بھی ایک سینس آف آنر ہے کہ ہم حضرت علی اجویری کو پڑھ سکے اور ان کے ساتھ جڑ سکے. حضرت علی اجویری نے کتاب کا اختتام جو ہے وہ قرآن شریف کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت چیپٹر تو سننے کے اوپر تھا, تو اس میں انہوں نے ایک پورا سیکشن قائم کیا قرآن کے سننے کے اوپر, کہ اگر انسان رب تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ قرآن کا سننا ہے. اگر کوئی بھی شخص, تو یہ ایک دو لائنیں برکت کے لیے اگر ہم دیکھیں تو فرمایا, سننے کے قابل چیزوں میں سے دل کے لیے فوائد کے لحاظ سے اور باطن کے لیے زوائد کے اعتبار سے
اور کان کے لیے لذت کی روح سے بہترین چیز اللہ اذا اسمہ کا کلام ہے. تو حضرت علی اجویری کہہ رہے ہیں کہ سننے کی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر اس میں ہم دیکھیں کہ دل کے لیے، دل کو تقویت کس میں ملتی ہے، دل کو طاقت اور فائدہ کس سے ہوتا ہے، اور ہمارے باطن کو لائٹ کس سے ملتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں بیسٹ چیز قرآن شریف ہے. اور فرمایا کہ قرآن کے معجزات میں سے ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ طبیعت اسے پڑھنے اور سننے سے ملول نہیں ہوتی. اور فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ کفار قریش راتوں کو چھپ کر آتے اور نماز کی حالت میں جو کچھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف میں سے تلاوت فرماتے وہ لوگ اس کو شوق سے سنتے. تو حضرت علی اجویری کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک ایسی طاقتور، اور جیسا کہ we all know it's the medium between its creator's word، اس کائنات میں رب العزت کی ایک لیونگ نشانی ہے. ہمارا کریٹر کے ساتھ ایک زندہ تعلق ہے قرآن، کیونکہ کریٹرز ورڈ ہے یہ ڈائریکٹلی. تو حضرت علی اجویری بتا رہے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو نان بلیورز بھی رات کو چھپ چھپ کر آتے تھے اور وہ سنا کرتے تھے. اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو سننے سے طبیعت ملول نہیں ہوتی، آپ انجوائے کرتے ہو، آپ لائٹ فیل کرتے ہو. تو فرماتے ہیں قرآن کی نصیحت تمام نصیحتوں سے بہتر، قرآن کا ہر لفظ تمام لفظوں سے زیادہ بلیغ ایلیکوینٹ، اس کا ہر حکم تمام حکموں سے زیادہ لطیف، اس کی نہیں سب نہیوں سے زیادہ روکنے والی، اس کے جو ڈونٹس ہیں وہ آپ کو روکتے ہیں. اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ دلکش، اس کی وعید سب وعیدوں سے زیادہ جاں گداز، اور اس کا قصہ سب قصوں سے زیادہ اثر انگیز، اور اس کی مثالیں سب مثالوں سے زیادہ فصیح ہیں. تو حضرت علی اجویری فرما رہے ہیں کہ قرآن میں جو نصیحتیں ہیں وہ بیسٹ ہیں، اس کے جو ورڈز ہیں وہ دا موسٹ ایلیکوینٹ ہیں، اس کی جو نہیں ہے وہ ڈونٹس اور ڈوز اور ڈونٹس دونوں سب سے زیادہ زبردست ہیں، اس کا وعدہ سب سے زیادہ دلکش ہے، اس کی وعید جو آپ کو روکنے کے لیے ہوتی ہے وہ بھی جاں گداز ہے، اور اس کا قصہ سب قصوں سے زیادہ اثر انگیز ہے. اور فرماتے ہیں ہزاروں کو اس کے سننے نے شکار کر لیا ہے، اور ہزاروں جانوں کو اس کے لطیف مضامین نے مصیبت میں ڈال دیا ہے. قرآن دنیا کے عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور دنیا کے ذلیلوں کو باعزت بناتا ہے. قرآن ایک ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ ہے، حضرت علی اجویری کہہ رہے ہیں. جو دنیا میں اپنے آپ کو عزت دار، معزز، آنریبل اور وہ کامیاب اور کامران سمجھ رہے ہیں، قرآن کی نگاہ میں اگر وہ قرآن سے دور ہیں تو یہ دنیاوی عزت اصل میں ذلت ہے ان کے لیے. اور جو بظاہر درویش ہیں، دنیاوی طور پہ ناکام ہے لیکن قرآن کے اوپر چل رہے ہیں، تو وہ دنیا کے ذلیل اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے لیے وہ باعزت ہے، وہی آنریبل ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنورژن سٹوری بہت خوبصورت فرماتے ہیں. جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے یہ سنا کہ بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے تو انہوں نے تلوار سونتتے ہوئے ان کے قتل کی تیاری کی اور دل کو ان کی محبت سے خالی کرتے ہوئے ان کا قصد کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وی آل نو دس فیمس سٹوری، جب وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے اور نعوذ باللہ جب پتہ چلا کہ ان کے اپنے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا پہلے میں ان کی خبر لیتا ہوں، اور ان کے قتل کی تیاری کی. تو اپنے دل کو اپنے بہن بھائیوں کی محبت سے خالی کرتے ہوئے داتا صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ پہلے میں ان کی خبر لیتا ہوں. لیکن کیا خوبصورت جملہ ہے اور حقیقت ہے اصل میں. حضرت علی اجویری کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف کا ایک لشکر
سورہ طٰہٰ کے گوشوں میں گھات میں بٹھا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے آ رہے ہیں, اور قرآن میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے لطف کا لشکر, ایک آرمی آف مرسی سورہ طٰہٰ کے گوشوں میں, سورہ طٰہٰ کی ویلیز میں. یہ قرآن صرف ورڈ نہیں ہے. حضرت علی اجویری اس کو امپلائی کریں گے کہ اٹس اے یونیورس, اٹس اے ریلم, اٹس اے ڈائمینشن. اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف کا ایک لشکر, ایک مرسی کی آرمی سورہ طٰہٰ کے گوشوں میں, سورہ طٰہٰ کی ویلیز میں گھات میں بٹھا دیا, چھپا دیا. وہ جو ہنٹر ہوتا ہے نا, جو چھپا ہوتا ہے گھات میں, ایک دم شکار کرتا ہے, وہ اس کو کہتے ہیں گھات لگایا ہوا. جب شکاری چھپ کر ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میرا شکار آئے اور اس کو میں ہنٹ کر لوں. تو جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بخت پر ہم قربان جائیں. کیا بخت ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک آرمی کو, لطف کا ایک لشکر سورہ طٰہٰ کے گوشوں میں گھات میں بٹھا دیا. داسا فرما رہے, جب آپ اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر آئے تو اس وقت ان کی بہن سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھ رہی تھی. یا رسول اللہ, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں, مگر اس لیے اتارا ہے کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہو. تو یہ آیات جب پڑھی جا رہی تھیں, یہ آیات کا ترجمہ جیسے ہم نے سنا, یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اس کلام کی باریکیوں کا شکار ہو گئی, اور آپ کا دل اس کلام کے لطیف حقائق میں بند گیا, اور آپ صلح کا طریق ڈھونڈنے لگے, جنگ کا لباس اتار دیا, مخالفت چھوڑ کر موافقت پر اتر آئے. کہہ رہے ہیں کہ جب وہ قرآن کی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کے پرتوں سے ٹکرائی ہے, تو آپ کا وہ جو قلب ہے, اور آپ کی وہی والی بات ہے کانشسنس, آپ کی ہائر لیول کانشسنس بیدار ہو گئی ہے, اور وہ جو ایک سٹل باریکی ہے قرآن کی, آپ کا دل جو ہے اس لطیف حقائق میں بند گیا ہے, اور آپ جو ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اس پوائنٹ آن ورڈ سے حق و باطل کا فرق کرنے والے بن گئے. تو آپ کا پورا ایک خوبصورت سیکشن ہے قرآن کے اوپر, جس میں حضرت علی حجویری نے بہت خوبصورت احادیث مبارکہ سے واقعات جمع کیے ہیں, صحابہ کے, پھر اولیاء کے, ٹیچرز کے, کہ قرآن پڑھنے سے ان پر کیا تاثیر ہوا کرتی تھی. بہت ہی خوبصورت. اینڈ اٹ از آلسو ریلیونٹ فار اس, آف کورس اٹ از موسٹ ریلیونٹ. تو حضرت علی حجویری نے اس کتاب کا جو اختتام کیا تھا وہ قرآن عظیم الشان کی امپورٹنس کے اوپر, کہ قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے کسی بھی سیکر کے لیے. تو بہرحال بہت سی باتیں ہیں اس کتاب کے اندر, وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی جسٹس واٹس ایور. ایک ہمبل سا ٹریبیوٹ ہی ہے حضرت علی حجویری کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی حجویری کے درجات کو بلند کرے, اور جس طریقے سے انہوں نے دین کی خدمت کی, توحید کی, ختم نبوت کی, اسلام کے کارڈینل پرنسپلز کے لیے جو کام انہوں نے کیا, اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو قبول کرے. یقینی طور پہ وہ مقبول خدمت ہے, یہ تو صرف ہم دعا کرتے ہیں, اور اس دعا سے ایک حضرت علی حجویری سے ہم خود اپنے لیے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ. ان کے مقامات تو عرفہ ہیں, بلند ہیں, وراء الورا ہیں. تو آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ حضرت علی حجویری کی عزت اور ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو ضرور ہم جوڑیں, ان کے ساتھ جڑیں, اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بغیر پڑھے کرٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں. بغیر پڑھے جو کرٹیک کی جا رہی ہے حضرت علی حجویری کو, یہ بہت بڑی علمی بددیانتی ہے, علمی خیانت ہے. اور میں نے آج کی جو پارٹ 1 میں بھی آغاز میں کانورزیشن ہوئی,
اور آخر میں بھی ہم یہ کر لیتے ہیں کہ حضرت علی اجویری کی کتاب تو ریچولسٹک سوڈو صوفیز کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. جیسے ابھی ان کے ٹیچر کا ہی ہم نے پڑھا تو کیا کہا کہ اہل رسم کے سخت خلاف تھے، اور اہل رسم کے خلاف تھے اور اہل رسم سے سختی سے پیش آتے تھے. اس کتاب میں بے بہا پیجز ہیں، اس میں حضرت علی اجویری سوڈو صوفیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، سوڈو صوفیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیا تصوف اس لیے پڑھا جائے کہ مجھے کوئی طاقت مل جائے، یا میرے بچوں کے رشتے ہو جائیں، یا اولاد ہو جائے؟ کیا اس لیے تصوف کو پڑھا جائے؟ کیا یہ تصوف کا مقصد ہے؟ یہ تصوف کا مقصد نہیں ہے، نہ یہ تصوف ہے. یہ شعبدے بازی ہیں، یہ استدراج ہے، یہ کوئی میجیکل مینیفیسٹیشن ہے، نیگیٹو انرجیز کے ساتھ کنیکشن ہے. حضرت علی اجویری کی کتاب آپ کو فضا میں اڑانے کے لیے نہیں آئی. حضرت علی اجویری کی کتاب آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کے لیے آئی ہے، آپ کو دین پر چلانے کے لیے آئی ہے. حضرت علی اجویری کا پروجیکٹ بالکل اس کے برعکس ہے جو تصوف آج ہے. اور حضرت علی اجویری نے اس سوڈو مسٹسزم کو کرٹیک کیا. ہمارے دور حاضر میں جناب علامہ اقبال نے اس کو کرٹیک کیا بہت زیادہ، اور یہی حق ہے. ہم مطلب ریچولز کی آڑ میں میسج سے دور ہو گئے ہیں. ریچولز کی آڑ میں ہم نے مخصوص لباس، مخصوص دن تو مناتے ہیں ہم، مگر حضرت علی اجویری کا جو اصلی پیغام ہے، جو توحید اور رسالت کا، ختم نبوت کا جو پیغام ہے، اس کو پڑھنے کی، اس سے جڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حضرت علی اجویری کو جو سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہم پیش کر سکتے ہیں وہ ان کی اس کتاب کا مطالعہ اور اس کتاب پر عمل درآمد ہے. اگر ہم ان کا دن منا رہے ہیں لیکن وہ تعلیمات جو حضرت علی اجویری سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے ان کو حضرت علی اجویری کے کھاتے میں ڈال کے دنیا کو حضرت علی اجویری کے نام پر ہم گمراہ کر رہے ہیں، تو ہم، میرا خیال ہے، قیامت میں سخت مجرم ہوں گے، اور یہ جرم جو ہے بڑا قابل تعزیر جرم ہوگا ہمارا. تو آخر میں بات کو ہم کلمنیٹ یہیں پہ کریں گے. اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے، اس کتاب کو پڑھا جائے، اس کتاب پر عمل درآمد ہو، اور جو ان کا مقصد ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور توحید کا جو نظام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا جو بیڑا حضرت علی اجویری نے اٹھایا ہے، وہی ہم نے اسی پہ چلنا ہے. اور یہ کوئی صوفیزم یہ نہیں ہے کہ آسمانوں پہ اڑیں، لوگوں کے خیالات بتا دیں، ان کے یہ دس از آل ٹریش، ٹو بی آنیسٹ دس از ربش. اس کا تصوف سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان شعبدے بازیوں کا، اور نہ یہ شعبدے بازیاں اولیاء اللہ، یا نہ یہ شعبدے بازیاں وہ کرنے آئے، اور نہ ہی وہ یہ شعبدے بازیاں سکھانے آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضرت علی اجویری کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور شہر لاہور پر حضرت علی اجویری کی جو دعائیں شہر لاہور کو حاصل ہیں ان میں مزید اضافہ ہو، اور ہم سب جو ہیں حضرت علی اجویری کی ٹیچنگز کو اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.